امام زحیلی کی تفسیر کے اندر دیکھا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر کا معنی لیا ہے کہ شعبان کی 15 کی جس طرح لوگ فضیلت بیان کرتے ہیں یہ صحیح احادیث سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان ہر 15 شعبان کو قبرستان میں جاتے تھے زیارت کے لیے، یا صحابہ کرام گئے اس رات کو قبرستانوں کی زیارت کے لیے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی وسلم علی عبدک نبیک حبیبک محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ یہ آیات مبارکہ سورہ دخان کی پہلی آیات ہیں۔ ان کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ان آیات سے بعض لوگ شعبان المعظم کی فضیلت کو بہت اجاگر کرتے ہیں، اور اس سے مراد ان آیات میں جو ظاہری ترجمہ ہے جس کے اندر حامیم کے بعد اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کر کہتے ہیں والکتاب المبین، اس کتاب مبین یعنی قرآن پاک کی قسم ہے کہ ہم نے اسے انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بابرکت رات میں ہم نے اسے نازل کیا ہے، اور فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ہر مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اور اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے اور شعبان کا مہینہ ہے، اور اس میں برکات نازل ہوتی ہیں، انسانوں کی تقدیر لکھی جاتی ہے، ان کا رزق لکھا جاتا ہے، ان کی زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں، اور اسی سے پھر اس مہینے اور اس رات کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اکثر مفسرین نے، بلکہ تمام مفسرین نے، ان آیات سے مراد انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ان الفاظ سے اور ان آیات سے جو معنی و مفہوم لیا ہے وہ لیلۃ القدر کا لیا ہے۔ امام ابن کثیر اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر، امام شوکانی فتح القدیر کے اندر، امام بغوی، حتیٰ کہ دیگر تفسیر مظہری کے اندر میں نے دیکھا، روح البیان کے اندر میں نے دیکھا، دیگر تفاسیر کے اندر دیکھا، امام زحیلی کی تفسیر کے اندر دیکھا، ان سب میں جو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر کا معنی لیا ہے۔ کس سے مراد؟ لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر سب کو پتہ ہے کہ وہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو ان سب سے مراد شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، جو رمضان المبارک میں آخری عشرے میں جس کی فضیلت واضح ہے، جس کی ایک رات کی عبادت خیر من الف شہر سے ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور جنہوں نے ان آیات سے شب قدر کا معنی لیا ہے، اور اس کو اکثر محدثین نے، مفسرین نے اس کو ضعیف کہا ہے کہ یہ ان کا مفہوم لینا یہ ضعیف ہے، اس کے اندر کوئی صداقت نہیں ہے۔ بلکہ امام ابن کثیر نے کہا ہے کہ اس کے اندر جو بعض لوگ شب قدر کی بجائے شب برات کی فضیلت بیان کرنا چاہتے ہیں ان آیات سے، تو یہ فہو حدیث مرسل، یہ حدیث مرسل ہے، اور مرسل ضعیف احادیث کی اقسام میں سے ہے۔ تو اس لیے اس سے یہ مسئلہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ رات 15ویں شعبان یا شعبان کا مہینہ، اس میں لوگوں کی زندگیاں اور ان کے زندگی کے فیصلے اور ان کی موت و حیات کے فیصلے ہوتے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس میں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے جو ابن ماجہ کی روایت ہے اور دیگر کتب کے اندر بھی ہے،
امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی اس کو اپنی جامع ترمذی میں نقل کیا ہے۔ وہ جو ایک حدیث ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چارپائی سے مفقود پاتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں اور ڈھونڈنے نکل جاتی ہیں رات کو۔ تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنت البقیع میں پہنچتی ہیں۔ اللہ کے رسول آسمان کی طرف سر اٹھا کر دعا کر رہے ہیں اور آخر میں جا کر فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی سماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب، کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اس رات کو اللہ تعالیٰ، اور وہ رات ہے شعبان کی 15ویں رات، اس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے اس قدر گناہ معاف کرتے ہیں جس طرح بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ اب اسی سے اس حدیث کو جوڑ کر ان آیات کے ساتھ ملا کر اس کا معنی اور مفہوم یہ لیا جاتا ہے کہ اس سے شعبان کی 15 اور شعبان کے مہینے کی فضیلت واضح ہوتی ہے کہ اس رات کو عبادت کی جائے اور اس کے دن کا روزہ رکھا جائے، کیونکہ اس رات میں لوگوں کے حساب کتاب کیے جاتے ہیں۔ تو اس حدیث کے بعد امام ترمذی خود فرماتے ہیں، اور وہ سیدہ عائشہ والی یہ روایت لا نعرف الا من هذا الوجه اور من حدیث حجاج وسمعت محمد، اور جب امام ترمذی محمد کہتے ہیں تو اس سے مراد ہے محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ، کہ سمعت محمدا یضاعف هذا الحدیث وقال یحیی بن ابی کثیر لم یسمع من عروہ والحجاج بن ارطاط لم یسمع من یحیی بن ابی کثیر۔ تو گویا کہ یہ حدیث منقطع ہے، اس کے اندر انقطاع ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ بعض لوگ اس کو صحیح بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو صحیح بات ہے کہ جب ایک حدیث کے بارے میں اور 2-3 راویوں کے بارے میں آ جائے کہ انقطاع ہے، ان سے سماع ثابت نہیں ہے، تو یہ ان کے اوپر جرح ہے۔ اور اگر کوئی اس کی تعدیل کرتا بھی ہے اور اس کو ثقہ کہنے کی کوشش کرتا ہے، تو قاعدہ یہ ہے کہ جب جرح اور تعدیل ایک راوی کے بارے میں آ جائے، کسی سند کے بارے میں، کسی راوی کے بارے میں آ جائے، تو پھر جرح کو مقدم رکھا جاتا ہے، تعدیل کو نہیں۔ اب کچھ لوگوں نے جو اس کی فضیلت کو بلا وجہ خام خواہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہیلوں سے، بہانوں سے، ضعیف روایتوں سے، وہ جو قرآن کی آیات ہے اس میں بھی ضعیف احادیث ہیں، اس کا سہارا لے کر اس کو صحیح بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہیلوں بہانوں سے اس کے فضائل ضعیف حدیثوں سے لے کر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایک اور قاعدہ ہے کہ جب مثبت اور نافی آپس میں جمع ہو جائیں تو پھر مثبت کو لیا جاتا ہے، جبکہ وہ عام قاعدہ ہے۔ علم الجرح و تعدیل میں، اسماء و رجال میں یہ قاعدہ مسلمہ ہے کہ جرح اور تعدیل جب دونوں ایک راوی میں اکٹھے ہو جائیں تو پھر اس کی تعدیل کو، اس کے ثقہ پن کو ہم پیچھے چھوڑتے ہیں، اس کی جرح کو اور اس کے کمزور پہلو کو آگے رکھتے ہیں، اور وہ حدیث کمزور ہو جاتی ہے، ضعیف ہو جاتی ہے، اس کے اوپر کلام ہے۔ تو یہ احادیث اور یہ آیات یہ ثابت کرتی ہیں کہ شعبان کی 15 کی جس طرح لوگ فضیلت بیان کرتے ہیں، یہ صحیح احادیث سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ تو یہ دین کا معاملہ ہے۔ دین کے معاملے میں ہم اپنی مرضی سے ضعیف حدیثوں کو لے کر اس کے فضائل، اس کی فضیلت اور لوگوں کو بتانا، اور یہ رات بڑی رات کہنا، اور اس میں سارے فیصلے ہوتے ہیں، اس کی طرف لوگوں کو راغب کرنا، اور پھر اس کے بعد صرف یہاں تک ہی نہیں، جو ہمارے یہاں خرافات ہوتی ہیں، پہلی چیز تو یہ کہ اس کی عبادت اور اس کے اندر جاگنا اور دن کا روزہ رکھنا یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ لوگ اس سے بھی کہیں آگے نکل گئے ہیں، قبرستان میں جانا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ چلیں، وہ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث کے راوی کچھ ضعیف ہیں لیکن پھر بھی کام چلا سکتے ہیں، تو ہم قبرستان میں اللہ کے رسول گئے،
کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان ہر شعبان کی، اس کے بعد بھی آپ زندہ رہے، اس کے بعد بھی آپ ہر 15 شعبان کو قبرستان میں جاتے تھے زیارت کے لیے؟ یا صحابہ کرام گئے اس رات کو قبرستانوں کی زیارت کے لیے؟ نہیں گئے۔ تو جب نہیں گئے تو اس کو دین کا حصہ بنانا اور سال کے بعد اس رات میں جا کر قبرستان میں قبروں کی زیارت کرنا اور قبروں پر پھول چڑھانا اور پھر وہاں چراغاں کرنا اور پھر عام حالات میں گھروں میں گلی کوچوں میں چراغاں کرنا، پٹاخے پھاڑنا، عجیب و غریب قسم کی رسوم و رواج جو ہندوانہ رسم و رواج ہیں ان پر عمل کرنا، یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو، اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے ان سے بچا جائے، کیونکہ اگر دین کے اندر عبادت کی نیت سے کوئی کام کیا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے تو یہی تو بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں جانے کا سبب ہے، اور اس کو بجائے ثواب کے گناہ ملتا ہے۔ اور یہ بھی ایک ہمارے ہاں رواج چل پڑا ہے کہ بھئی چند ایام ہیں اس میں راتوں کو آپ جاگ لیں، رات گزار لیں اور نیکی کر لیں، روزہ رکھ لیں، باقی دنوں میں چھٹی، نمازوں کی بھی چھٹی، فرضی روزوں کی بھی چھٹی، دیگر عبادات کی بھی چھٹی۔ یہ جو رواج چل پڑا ہے یہ بہت نقصان دہ ہے مسلمان کے لیے۔ تو اس کی ہر روز شب قدر ہے، اس کی ہر روز شب برات ہے، اس کی ہر روز نیکی، ہر رات اس کی نیکی ہے، کرے وہ، اس کو کس نے منع کیا ہے؟ لیکن خاص ماحول بنا کر اور اس طرح اس رات کی فضیلت بیان کر کے لوگوں کو اکٹھا کرنا اور لوگوں کو اس طرف لانا کہ بس ایک رات ہی کر لو کافی ہے، بس ایسی کوئی روایت، صحیح روایت بالکل بھی ثابت نہیں ہے۔ ہاں اگر ایک روایت ثابت ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے، وہ بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کیا فرماتی ہیں؟ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان فإنہ کان یصوم شعبان کلہ، کہ اللہ کے رسول رمضان کے علاوہ باقی کسی مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے نہیں رکھتے تھے۔ کثرت سے جو روزے رکھتے تھے وہ شعبان کے رکھتے تھے، شعبان کے روزے آپ کثرت کے ساتھ رکھتے تھے۔ تو اس سے صرف یہی نکلتا ہے کہ شعبان میں آپ روزے کیوں رکھتے تھے کثرت کے ساتھ؟ کیونکہ یہ رمضان کی تیاری ہے، رمضان کی فیوز و برکات، خیر و برکات، روحانی فوائد اور عبادات اس قدر زیادہ ہیں، اس کی تیاری کے لیے آپ شعبان کے روزے رکھتے تھے اور کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، اور عادت ڈالنے کے لیے بس اتنا سا ہے۔ باقی صدقات و خیرات، عبادت ہر رات ہر روز آپ کریں، آپ کو کوئی منع نہیں کرتا، لیکن اس کے فضائل بیان کرنا اور اس کو لوگوں کو اس پر ابھارنا یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین خالص، سچا اور سچا جو صحیح احادیث سے ثابت ہو اور قرآن کی اپنی منمانی تعویل نہ ہو، محدثین اور مفسرین کی جو صحیح تشریح ہے، شرح ہے، اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے میں بدعات اور خرافات سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح اور خالص کتاب و سنت کے مطابق ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔